السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنات کو، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر گناہ کون کرواتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے سنا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، تراویح چھوڑتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ کون کرواتا ہے؟ جب شیاطین کو، شریر جنات کو قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، تو یہ گناہ کون کرواتا ہے؟ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، رمضان سے پہلے ہی شیاطین، شریر جنات بہت سارے انسانوں کو ایسے پکا کر چکے ہوتے ہیں کہ شیاطین کو تو قید کر دیا گیا، لیکن ان کے چیلے چپاٹے انسانوں کی شکل میں گناہ کے ایسے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے علاوہ جو شخص رمضان میں روزہ رہتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، اس پر ان لوگوں کے مقابلے میں، ان مہینوں کے مقابلے میں جن میں شیاطین کو کھلی آزادی ہے اور ہر انسان کو کسی بھی وقت بہکا سکتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تو شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس وقت میں روزے سے ہوں، آپ روزے سے ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے جمع کرنا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی حلال چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں، روزے کی حالت میں حرام کر دیا، اور حرام چیزیں ویسے ہی حرام ہیں۔ تو دیکھو، اب میرا جی کر رہا ہے کھانے کو، لیکن میں کھا نہیں رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف میرا نفس کہہ رہا ہے کھا لو، دوسری طرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ چیز ہے روزے داروں کے حق میں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، وہ اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا۔ اور بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ شیاطین بہکا رہے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے سے شیاطین پکا کر چکا ہے، اور کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ نفس جو ہے، انسان کا نفس، دیکھیے علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد تمام فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اب مجھے یہ بتاؤ، اس کو کس نے بہکایا؟ آپ یہ کہو گے کہ اس کو کسی اور شیطان نے بہکایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے نفس نے ورغلایا۔ اس نے یہ سوچا حسد اور جلیسی کی وجہ سے کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، وہ مٹی سے بنا ہے، آگ مضبوط ہے، طاقتور ہے، مٹی کو کیوں سجدہ کروں؟ اس لیے اس نے انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو اسی طرح انسان نفس کی وجہ سے، نفس کہتا ہے کھا لو، نفس کہتا ہے پی لو، یہ گناہ کر لو، دوسری طرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان گناہ سے بچتا ہے۔ پھر شیاطین ذہن میں اس کے ڈال دیتا ہے کہ ارے بھائی بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی ہے کھا لو، ابھی کا نقد معاملہ ہے، جو کرنا ہے کرو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طرح شیطان بہکاتا ہے، لیکن سب سے پہلے انسان کا نفس جو ہے وہ خواہشات کی طرف مطلع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔